میرا سوال سر سہیل وڈائی صاحب سے ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپسی پر وہ پذیرائی نہیں ملی جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کا وزیر اعظم چوتھی بار کیسے بنے گا؟ My question would be from you, Rana Sahab. Majority of youth supports PTI. Everybody knows that. So do you think اگر واقعی پیورلی صاف اور شفاف الیکشنز ہوتے ہیں so your party stands any chance here? سر سیاسی جماعت کا تعین کون کرے گا؟ آپ جرنلسٹ کریں گے، آپ پولیٹیکل پارٹیز کریں گے، الیکشن کمیشن کرے گا، یا ہم عوام کرے گے؟ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ مایوس ہے اپنے وطن سے، وہ اپنے مستقبل کو لے کے وہ باہر جانا چاہتی ہے، ملک کو چھوڑ کے چلے جانا چاہتی ہے. تو کیا کر رہی ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز؟ کیا ہمیں باہر بھیجنا چاہتی ہیں ملک سے، ہم پاکستان کو چھوڑ دیں؟ ہمارے اب سینئر صحافیوں کا حال دیکھ لیں، ہمارا تو پھر کوئی حال نہیں ہے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی یوتھ ہیں، یہ کس کے پاس اپنے رونے لے کر جائیں گے؟ میرا سوال دونوں صحافیوں سے ہے. یہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہری بھی ہیں، تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آنے والے الیکشنوں میں یہ ووٹ کس کو دیں گے؟ بڑا پرسنل کوسچن ہے ویسے یہ آن سکرین. میرا کوسچن آپ سب سے ہی ہے. یہاں دونوں پارٹیز کے تو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ یہاں کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ پاکستان کے سیاسی ڈائنامکس میں یہ چیز ممکن ہے کوئی ریئل آن گراؤنڈ ایک نئی سیاسی جماعت ان فیوچر اصل حقیقی پارٹی بھی آ سکتی ہے. السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن اسپیشل پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل ہم نے پروگرام جہاں سے چھوڑا تھا، جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ہم یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. سہیل وڈائی صاحب، سعید قاضی صاحب، چودھری منظور صاحب، رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پلیز سوال. My question would be from you, Rana Sahab. نواز شریف صاحب نے 3 بار وزیر اعظم بن کے ایسا کون سا تیر مار لیا ہے جو وہ چوتھی بار بھی بننا چاہتے ہیں؟ اور جیسے کہ ہماری میجورٹی آف یوتھ سپورٹس PTI, everybody knows that. تو do you think اگر واقعی پیورلی صاف اور شفاف الیکشنز ہوتے ہیں so your party stands any chance here? یہ سوال آپ سے. ملک کے اندر ایک سال میں 2500 بم دھماکے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے تھے. ہم نے 5 سال میں ان کو 100 سے نیچے کر دیا. یہ بہت بڑا تیر تھا. ضرب عزم اور رد الفساد اور ڈیفنس کا بجٹ 500 سے 1100 ارب کیا. ہم نے پولیٹیکل ول دی. ہم نے وہاں کراچی سے دہشت گردی کو صاف کیا. یہ بہت بڑا تیر تھا. یہاں اس ملک میں اگر کوئی ٹیکسٹائل کا آرڈر کوئی کسی کو دینے آتا تھا باہر سے تو اس کو دبئی بلایا جاتا تھا کہ آؤ دبئی آؤ، ہم تمہیں آرڈر دیں گے. ہم سی پیک لے کے آئے. 22 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی پاکستان میں. یہاں چائنیز فارنرز اس ملک کے رخ کرنا شروع کر دیا. اس ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہم نے 5 سالوں میں اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا. LNG کا ٹرمینل لگا دیا. یہ ہمارا منشور تھا 2013 کا. ہم نے اپنا منشور پورا کیا. یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی یہ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی پالیسی بھی دیں اور ان کے نتائج بھی لیں. انشاءاللہ تعالی جب میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا، ہم غربت کا بھی خاتمہ کریں گے جیسے پہلے کیا. 4% پہ مہنگائی تھی ایوریج 2013 سے 2018 میں، ہم دوبارہ کریں گے. جہاں تک بات یہ ہے، دیکھیں 21 اکتوبر کو عوام نے ایک فیصلہ کر کے دکھایا. ایک ریکارڈ جلسہ تھا. ہماری ڈیمانڈ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے ہے. ہماری کسی ادارے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ ہم معاونت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم عوام کے بل بوتے پہ الیکشن لڑ کے آئیں گے. اس سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو کیا نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے؟ نہ کوئی ابھی ایسا سروے آیا ہے جس سے، لیکن جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا، بائی الیکشن ہوئے تھے 15، اور ان بائی الیکشنز میں PTI نے نون لیگ کو ہرا دیا تھا. تو وہی ہمارے پاس لاسٹ سیمپل ہے کہ جس میں 15 کی 15 جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں PTI جیتی تھی. یہ آپ پچھلے جولائی کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں نون لیگ کی غلطی تھی نا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جو PTI کے چھوڑنے آنے والے لوگ کو ٹکٹ دیا. That was the reason. جی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب جو لیٹسٹ سروے ہیں شہروں میں تو اب بھی ایسے لگتا ہے کہ PTI کی اکثریت ہے. اچھا، لیکن دیہات کے اندر چونکہ دھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جو طاقتور امیدوار ہیں وہ نون کے ساتھ مل چکے ہیں، تو اس لیے وہاں تو صورتحال بدل گئی ہے. لیکن کیا شہروں کے اندر بھی صورتحال بدلی ہے؟ ابھی تک اس کا اندازہ نہیں. لیکن یہ بہرحال یہ خدشہ موجود ہے کہ آپ PTI کو دبانے کے باوجود بھی اس دن الیکشن والے دن PTI کے لوگ نکلیں گے اور سارے الیکشن کو تلپٹ کر دیں گے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ اچھا
ये खदशा ले बैठा हमें। लेकिन मेरी ये राय है कि जितना हमने देखा है, मुफस्सल हो या बाहर के पैराफ्री हो, अभी आपने कहा ना कि वो इस वजह से जीत गए थे कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को टिकट दे दिए थे। अरे भाई, आज भी पीटीआई के लोगों को टिकट दे के इलेक्शन करा के देख लें, आज भी दे के देख लें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में बात ये है कि आप उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, देखिए आप उसका रास्ता रोक के उसको सिंपथी वोट भी दिला रहे हैं। तो राणा साहब की हासिलात बिल्कुल ठीक है, एक सरमायादाराना जो एक, मगर उसमें मैं बहुत सी बातें और भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि 160 आपने जो प्राइवेटाइज की थी उनमें से 130 बंद हो गई हैं। अभी थोड़ा सा इन्होंने इशारा किया कि जब आपने रियासत के एसेट जो है वो बेचे, वो कार्टल क्या है? आज आपके तेल वाले काबू क्यों नहीं आते? मैं अर्ज करता हूं, बहुत से इदारे, ये वापडा जो आपने प्राइवेटाइज किया, ये आज आपको वर्ल्ड बैंक कहता है $45 बिलियन का 10 साल में नुकसान हुआ। इट इज अ ग्रॉस अंडरस्टेटमेंट। ये कम से कम 200 से 250 बिलियन में खा गया। इस 50-60 बिलियन, मैं कहता हूं जो वायदे पीपल्स पार्टी ने किए 93 में, जो इन्होंने किए, यार खोल के दिखा तो दो हमें। जब एक बंदा हाई कोर्ट में जाके कहता है कि जनाब मेरे पैसों से आपने एक मुआहदा किया है, हमें बता दें क्या किया, कहते नहीं जी ये तो कौमी राज है, वो पैसे मेरे, ठेके तुसी दे रहे हो, ले रहे हो, मुझे तो बताओ। आज पाकिस्तान की रियासत अगर माशी तौर पर बर्बाद हुई है तो वो आपकी बिजली की प्राइवेटाइजेशन थी। वापडा में थी करप्शन, पर इतना भी गंद नहीं था जितना आप कितना 2300 अरब रुपए का आपका सर्कुलर डेट है और सारा चोरी है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अगर मैं टाइम नहीं है मैं आपको तफसील बताऊं वादों की, आप कानों को हाथ लगा लें जो इन्होंने किए थे। 2012 फाइनेंशियल टाइम्स में इस पे स्टोरी छपी हुई है, मारिएगा, मैं आपको हेडलाइन अभी बता देता हूं, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। किया क्या आपने? बिजली मैंने बनानी है, मुझे जो अपना देना है खाम जो तेल वो मुझे रियासत देगी, रेट ऑफ रिटर्न इतना होगा और कैपेसिटी पेमेंट होगी। कैपेसिटी पेमेंट में हजार अरब रुपए में हमने झोंक दिया और मैं आज बोल देता हूं यहाँ पे, हर वो किक बैक जो इसमें ली गई उसकी किस्त हम बिजली के बिल में अदा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिक जावेद है और मैं मीडिया कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल आप सबसे ही है, जिस तरह राणा साहब आपने बात की थी कि स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और सर ने भी बात की थी कि 5 साल जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को देना जो है बहुत ज़रूरी है, फिर ही काम हो सकते हैं। और अब तक जो काम हुए हैं वो उन्हीं लोगों ने करवाए हैं जिनको 5 साल पूरे मिले हैं। लेकिन सर जब इमरान खान को हटाया जा रहा था तब आप लोगों की खुशियां कहीं से नहीं लग रही थी कि इनको जो है 5 साल पूरे देने चाहिए या इनको भी यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की कि सियासी जमात, सर सियासी जमात का तयन कौन करेगा? आप जर्नलिस्ट करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा, या हम अवाम करेंगे? देखिए ये तो अवाम ही देंगे जवाब, इसका फैसला तो अवाम नहीं करना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है और कौन सी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रो नहीं होने दिया जाता और पॉलिटिकल पार्टीज बनाकर लोगों के सामने पेश कर दी जाती हैं। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी पेश कर दी जाती है, कभी कोई पॉलिटिकल पेश कर दी जाती है। लोगों के पास चॉइस नहीं होती, उन्हीं में से आपको लेकर आना है। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस अगर चलेगा, एक सियासी अमल स्टार्ट होगा, शुरू होगा, उसको रोका नहीं जाएगा बार बार, जो कि पाकिस्तान के अंदर रोका जाता है, तो फिर लोग फैसला करते रहेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। आज कल शायद हकीकत नहीं थी 13 के इलेक्शन से पहले, तहरीक इंसाफ आज एक हकीकत है, उसको मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हम ये कहते हैं कि हमें क्यों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 2013 में लड़ाई तो नवाज शरीफ साहब के साथ थी या इमरान खान के, तोड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी पंजाब के अंदर। मेरे 120 लोग इलेक्शन लड़ने वाले निकाल कर, मुझे पता है किसने निकाले और कौन, जनरल पाशा से लेकर कौन कौन लोगों से राब्ते कर रहा था मेरे समेत, और किस पार्टी में ले जाने को कह रहा था, उसका क्या हक है? आप क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों लोगों को जिस पार्टी में रहना चाहता है उसको रहने दीजिए, जो नहीं जाता उसको हरा दिया जाता है। मुझे 18 के अंदर बार बार ऑफर्स की गई, नहीं मानी, मुझे घेरा डाल के हरा दिया गया। तो आप कितना रेजिस्ट करेंगे? कौन बंदा कितना रेजिस्ट कर सकता है? ये सवाल है यहाँ का। अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने दें, लोगों को लड़ने दें, लोगों को फैसला करने दें, तो फिर तो बात। 2006 में मिसाके जमहूरियत हुआ, बीबी के दरमियान और नवाज के दरमियान, अगर उस पर मिनवान अमल होता उसकी रूह के मुताबिक,
تو کیا یہ ہوتا ہے؟ میں نے یہ بات عمران خان صاحب سے بھی کی تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیسا ہے، تو انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر انٹر ہونا چاہیے، جبکہ خان صاحب یہ ایگری کرتے ہیں. اور رولز آف گیم جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے طے کرنے چاہیے. جب تک یہ طے نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کا رول کم نہیں ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کو تو آپس میں کنسنسس کرنا چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، الیکشن کے رولز طے کرنے چاہیے، تبھی جا کے جو ہے صحیح جمہوریت آ سکتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ڈائلاگ نہیں ہو رہے تھے اس جولائی کے اندر، آپ لوگ گئے تھے، خان صاحب نہیں مان رہے تھے، ادھر سے مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کروایا تھا کہ نہیں، اگر ہم اپنے سیاسی مسائل خود حل نہیں کریں گے تو کون کرے گا. وہ طے ہو گیا، جولائی کا مہینہ طے ہو گیا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نہیں، اگر 14 مئی کو توڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں مانتے. جب تک جمہوری پارٹیز ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گی، ان کی پریزنس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بدقسمتی سے خان صاحب کی جو سیاست تھی اس میں کنسنسس کا عمل شامل نہیں تھا، اس میں دوسرے کو قبول کرنے کا عمل شامل نہیں تھا، جس سے جمہوریت کو دھچکا پہنچا ہے. یہ میں انصاف اور نون لیگ آج بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیار ہیں فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے. آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف بیٹھنے کے لیے تیار ہے، دونوں جماعتیں نہیں تیار ہیں. نہیں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ کہیں گے کہ یہ عالمی سازش سے آئے اور انہوں نے غداری کی ملک کے ساتھ اور عوام کو آپ گمراہ کریں گے، اور آپ کہیں کہ ہم مل کے بیٹھ جائیں اور آپ ہمیں وہ کہتے رہیں، تو یہ کیسے چلے گا؟ آپ کو حقائق بتانے ہوں گے لوگوں کو کہ وہ پروپیگنڈا تھا. بہت سارے سپورٹرز تحریک انصاف کے بھی ہیں جن سے میرا یہ سوال ہے، آپ حقائق مانیں اور بڑھیں. کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3.5 پونے 4 سال کا دور تھا عمران خان کا، اور جو عمران خان کا ایک رویہ تھا، وہ اپنے سامنے کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، کسی سے ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن تو زمین سے غائب ہی ہو جائے. کیا یہ رویہ سیاستدان ہوتے ہوئے، ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے درست تھا یا غلط تھا؟ اس کا میں آپ سے جواب لیتی ہوں، پہلے ذرا میں ان سے لے لوں. جی، میرا نام مریم ہے، میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کامسیٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں. بیسیکلی میرا کوشچن نہیں ہے، میرا ایک کنسرن ہے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے بہت کام کیا، نوجوان کے لیے یہ کیا وہ کیا، تو آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ مایوس ہے اپنے وطن سے، وہ اپنے مستقبل کو لے کے وہ باہر جانا چاہتی ہے، ملک کو چھوڑ کے چلے جانا چاہتی ہے. تو کیا کر رہی ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز؟ کیا ہمیں باہر بھیجنا چاہتی ہیں ملک سے، ہم پاکستان کو چھوڑ دیں؟ سوال ہے، میں رانا صاحب سے پوچھے، سب لوگوں سے میں اس کا جواب لیتی ہوں. ذرا بریک لے لیں ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی سے پہلے میں اس کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا چودھری منظور صاحب، کہ نعرے تو ہر کوئی لگاتا ہے. تحریک انصاف نے سب سے پہلے یوتھ کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا اور یوتھ متوجہ ہوئی، لیکن آج یوتھ مایوس ہے. وہ پی ٹی آئی سے بھی مایوس ہے، وہ نون لیگ سے بھی مایوس ہے، وہ پیپلز پارٹی سے بھی مایوس ہے. بلاول بھٹو لاکھ نعرے لگاتے رہے، مریم نواز لاکھ نعرے لگاتے رہے، شہباز شریف صاحب لاکھ لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے نا وہ انہوں نے شروع کی، بانٹتے رہے، لیکن پھر بھی مایوس ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہاں سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ لکھ کر باہر جانا پسند کرتا ہے. وہ یہاں کے ادارے میں نوکری کرنا پسند نہیں کرتا ہے. اس کو پتا ہے یہاں نوکری کر کے مجھے کیا ملنا ہے، یہی باہر جا کے میں 8 گھنٹے اگر کام کروں گا اس کا ریوارڈ مجھے ملے گا. پاکستانی نسل یہ کیوں نہیں سوچتی ہے کہ اگر میں یہاں کام کروں تو میری نسل سنور جائے گی؟ ہم لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم باہر جا کے کام کریں گے تو ہماری نسل سنور جائے گی؟ اس میں کس کا قصور ہے چودھری منظور صاحب؟ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب سے پہلے بھٹو بڑے پاپولر تھے نوجوانوں کے اندر. ان کی تو تحریک کا آغاز ہی طلبہ سے ہوا تھا. تو سب سے زیادہ پاپولیرٹی اگر پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نوجوانوں کے اندر دیکھی تو بھٹو تھا، اور انہوں نے پھر کام بھی کیا. مثلا ایجوکیشن فری کی. آج تعلیمی اداروں کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر جو فیسیں ہیں، جب سہیل وڈائی صاحب یا میں یا قاضی صاحب پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج کے اندر بھی، کیا فیس تھی اس کی؟ 1600 روپے سال کی فیس تھی گورنمنٹ کالج جیسے ادارے کے اندر. آج سرکاری اداروں کے اندر کیا فیسیں ہیں؟ لوگ نہیں دے پا رہے. سو پہلے تو اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. دوسرا پھر روزگار کی بات ہے. پاکستان کے اندر روزگار، جیسے میں نے کہا کہ اگر بجلی سستی نہیں ہوگی کہاں سے لگے گی انڈسٹری، کہاں سے ساری چیزیں آئیں گی؟
آپ نے رانا صاحب کی پارٹی نے اٹھا کر سائیوال میں کوئلے کا پلانٹ لگا دیا ہے بجلی پیدا کرنے والا. کہاں سے کوئلہ منگواتے ہیں, کہاں پہ لاتے ہیں؟ تو بجلی جب سستی ہوگی وہ تھار آپ کے پاس ہے. اتنا بڑے ذخائر ہیں کہ 175 ارب ٹن کا کوئلہ ہے. اگر آپ 200 سال 1 لاکھ میگا واٹ بجلی روز پیدا کرتے رہیں وہ ختم نہیں ہوگا. مجھے چائنیز کمپنی نے اپروچ کیا کہ ہم آپ کو اس کے کوئلے سے ڈیزل بنا دیتے ہیں. تو وہ چیزیں بھی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ روزگار کے لیے بالکل گارنٹی ہونی چاہیے ایجوکیشن کے بعد روزگار کی, اور جب تک روزگار نہ ملے میں تو اپنی پارٹی کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ان کو پیسے دے, ریاست پیسے دے جب تک روزگار نہیں دیتی. تیسری بات, ہاں بالکل لوگوں کو باہر بھی جانا ہے, یہاں پہ سے سکل لے کر باہر جانا ہے. یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا. آج پاکستان جن ریمیٹنسز پہ چل رہا ہے وہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے. آج انڈیا کا سارا ساری دنیا میں دیکھیں آئی ٹی کے اندر وہ چھائے ہوئے ہیں. کون سی کمپنی ہے جہاں پہ؟ سو پاکستان کے نوجوانوں کو باہر جا کر بھی کمپیٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر بھی روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا چائنا کی. چائنا میں آبادی زیادہ تھی تو انہوں نے ایک بچے کی شرط رکھ دی. ابھی میرا حالیہ چائنا چکر مجھے لگا کچھ 3 مہینے پہلے. اب وہ 3 بچوں کی اجازت دیتے ہیں, بلکہ تیسرے پہ انسینٹیو بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لیبر کی شارٹیج ہے. اور وہ جو چائنیز باہر ملک سے باہر کام کرنے چلے گئے تھے یا پڑھنے چلے گئے تھے ان کو بھی تنخواہ کا انسینٹیو دیتے ہیں کہ وہ ملک میں واپس آئیں, ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سفر تھا چائنا کا جہاں آبادی زیادہ تھی, روزگار نہیں تھا, اور آج ان کے پاس لیبر شارٹیج ہے. ہم ایک سسٹینیبل گروتھ نہیں اچیو کر سکے. کیوں نہیں کر؟ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اور گروتھ ریٹ دیکھیں, ہم نے ہر ٹچ کیا 6 ٹچ کیا, 6 کے بعد ہم آئے 2 پہ, پھر ہم 2, 1, پھر 3, 4, پھر. تو جب تک جاب کریشن ایک سسٹینیبل لیول سے نہیں ہوگی کہ آپ کا گروتھ ریٹ, اور ہمارے جیسے ممالک جو ابھی مڈل ڈیولپڈ بھی نہیں ہے ان کا تو گروتھ ریٹ 7, 8 سے گرنا ہی نہیں چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے. اور جب یہ چلتا رہے گا تو پھر جاب کریشن ہوگی اور یوتھ کی ریٹینشن ہوگی اور لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا. یہ آگے کا روڈ میپ ہے. جب تک ہم قرضہ لے کے ملک کو چلاتے رہیں گے ہم گروتھ ریٹ سسٹینیبل نہیں دے سکیں گے. اور یہ میں نان پولیٹیکل باتیں کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ملک ڈوب گیا. آپ اس طرح کریں, یہ جتنے بڑے پولیٹیکل خانوادے ہیں ان کا 90 کا ٹیکس ریکارڈ نکالیں, ان کا گروتھ ریٹ نکالیں. اگر 25% سے کم ہوا تو میں آئندہ صحافت میں بولوں گا نہیں. ایک ملک جس میں یہ 2 معیشتیں چلا رہے تھے, ایک پاکستان کی اور ایک نجی آسمان کو چھو رہی ہے, بل گیٹ شرمندہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ ٹیکس آفیسر زندہ ہے جن سے میری بات ہوئی, میں نام نہیں لیتا, ایک بڑے سیاسی خانوادے کے والد صاحب نے 5 کروڑ روپیہ 5 خاندانوں کا بتایا 90 میں, آج انٹولڈ ویلتھ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 2 معیشتیں چلا رہے تھے, میری معیشت کا برکس نکل گیا اور تم آسمان پہ جا رہے ہو. اچھا کیا نازک دور سے کی ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے. میں کہنا انہوں نے پیرس بھیجو تو لاہور بنا دیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا دیکھیں نا, there was a one little tiny class which did very well. بلکہ وہ کسی بھی مطلب شرما دے. ڈاکٹر اکرام الحق سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کتنے پیسے یار یہ روز بتاتے ہیں اتنے بار, he is a very ایک معتبر آدمی ہے, $200 انہوں نے بار پے نے. تو بات یہ ہے کہ تم اوپر سے ملائی اتارنے آتے ہو. میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں کہہ رہا, میں کلاس کو کہہ رہا ہوں. میں ایک بڑی سادہ مثال دیتا ہوں کہ وطن عزیز کی معیشت اس بھینس کی طرح ہے جس کا 24 کروڑ لوگ چارہ اکٹھا کرتے ہیں اور دودھ کی بالٹی لے کے سویرے یہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر یہاں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی, امپورٹ کیسے بڑھے گی. یو آر پارٹ آف دی پرابلم. آئی ایم سوری ٹو سے دی رولنگ ایلیٹ آف, اس سے ہم فلانگ کے چودھری صاحب نے کہا ہم آگے نہیں جاتے, اور دے ہیو ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول. اتنے خوبصورت ملک کو کھنڈر بنا دیا ماشاءاللہ. اس میں چھوٹا سا میں چیزیں ایڈ کروں گا. ایلیٹ کیپچر اس ملک میں ہے, ہمیں اسے رد کرنا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے نا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا, تو سب سے ایفیشینٹلی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلاتا ہے ملک وہ چائنا ہے. اور اس کی بھی جو ایفیشنسی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حساب سے یہ سٹڈیز ہیں کہ وہ 70 سے 80% ایفیشنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں. تو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نہیں چل سکتی پاکستان میں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے سٹڈیز پڑھی ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں ایلیٹ کیپچر کو رد کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چائنیز ماڈل پہ بات کر لیتے ہیں. میں آپ سارے اسٹوڈنٹس آج گوگل کر کے
ان کا جو آپ مین چائنا کا جو ہے وہ 5 ایئر پلانز ہیں. آپ آخری جو 14واں 5 ایئر پلان ہے اس کو ذرا اٹھا کر دیکھیں, اس میں صرف 3% ڈیفنس کے لیے ہے, اور باقی چیزیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں, آگے انوویشن کیا کیا وہ کرنے جا رہے ہیں, اس کو اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے. جی پلیز. میرا نام ولید بن طارق ہے اور میں 8ویں سیمسٹر کا طالب علم ہوں میس کمیونیکیشن کا. سر میرا سوال آپ دونوں سے ہے, رانا صاحب سے. اور سر کیا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آپس میں نورا کشتی کھیل رہے ہیں؟ سر اس کا میں ریفرنس یہ دینا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو جب فارن منسٹر تھے 17 مہینے انہوں نے وزارت کے مزے لوٹے, اس وقت انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی اس حکومت سے اور کچھ بھی نہیں تھا, اور آج وہی بلاول بھٹو صاحب اس حکومت کے کیڑے نکال رہے ہیں. سر سیکنڈلی نواز شریف صاحب کے پاس ایک دم سے کون سی گیدڑ سنگئی آ گئی ہے کہ 4 سال پہلے وہ سیم کتاب تھی, سیم قانون تھا, ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا, اور آج کیا کہتے ہیں چند ہی دنوں میں وہ تمام کیسز سے ایک دم بری ہو گئے ہیں. وہی قانون پہلے بھی تھا اور آج بھی وہی قانون ہے. سہیل وڈائچ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سر کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اگر نورا کشتی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی نورا کشتی کر رہی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ اس لیے ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ نواز شریف آ رہے ہیں, تو الیکشن تو آپ نے خود ملتوی کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سینسس کو نوٹیفائی کر کے. بھائی 17-16 مہینہ میں آپ تعریفیں کر رہے تھے شہباز شریف کیا بات ہے, بیسٹ پرائم منسٹر, اور آج آپ کو وہ ناپسند ہے, اور پھر آپ جو ہے وہ بیانیہ بنا رہے ہیں لاڈلے کا, نئی لیول پلینگ فیلڈ کا. بھائی آپ تو خود ایم کیو ایم کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. جہاں تک بات ہے یہ کھلا تضاد نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے پوچھا کہ وہ ان کو, دیکھیں ہم خیال بینچز تھے, عدالتوں کو استعمال کر کے سزائیں سنائی گئی, وہ ہم خیالی ختم ہو گئی, اوپن کورٹ لگ گئے, انصاف کا دور آ گیا اور انصاف مل گیا, نواز شریف بری ہو. آپ کا کیا مطلب ہے کہ مفادات جو پہلے تھے اب وہ سیم پیج پہ نہیں رہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان وہ ہونا چاہیے جہاں ہم سیم پیج کی بات ہی نہیں کریں, کیونکہ وہ ادارہ جو ہے وہ ڈیفنس منسٹری کے نیچے آتا ہے, تو جو حکومت ہوتی ہے اس کا پیج ہونا چاہیے اور سب اداروں کو اس پہ چلنا چاہیے. جواب دینا بنتا ہے کہ کھلا تضاد نہیں ہے, اس ٹائم غلط ہوا یا اب غلط ہو رہا ہے. دیکھیں ہماری لڑائی جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھی, لڑائی عمران خان کی ان کے ساتھ تھی. اس نے زبردستی پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی ڈالی. پہلے دن بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور پھر زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو گرانا نہیں ہے, گرنا آپ نے خود ہے. جب ہمارے ساتھ لڑائی ڈالی تو ہم نے پھر وہ لڑائی لڑی. ہاں یہ بات درست ہے کہ عمران خان کو گرانے میں سب سے بنیادی رول پیپلز پارٹی نے ادا کیا. اس کے بعد ہمارا بلکہ میرا ہی مشورہ تھا, قائد صاحب کو پتا, میں نے کہا تھا کہ آپ وزارتیں نہ لیں, آپ ایک سپورٹ کریں. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے آپ نے دھکا دینا تھا, ہم وزارتوں میں گئے, ہم اپنی وزارتوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. وہ وزارت خارجہ ہو, وہ کلائمیٹ چینج ہو, وہ کشمیر افیئرس ہو, وہ کوئی بھی وزارت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی, ہم اپنی وزارتوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ سہولت ہمیں فراہم کی کہ ہم ساری اتحادی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, یہ اپنی وزارتوں کا حساب دیں, لوگوں کے سامنے رکھیں, فائنانس کا, بجلی کا, باقی چیزوں کا. تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف سمیت سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, تو یہ کیا برا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم کو غلط بات کہہ رہے ہیں کہ سب کو الیکشن لڑنے دیں, سب کو ایک جیسی سہولت دیں؟ ایم کیو ایم کو ہم نے کہاں پہ روکا ہے جی؟ ایم کیو ایم تو اگر آپ آج کی محبتیں جاگ پڑی ہیں تو کل آپ کیا کیا کہتے رہے ایم کیو ایم کو, اور آپ کے لیے کیا کیا وہ باتیں نہیں کرتے رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی وہاں پہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے, اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے جا رہے ہیں. وہاں پہ سندھ کے اندر روز نہیں پتا کون کس کو اٹھا کر کس پارٹی میں بھیج رہا ہے, سب کو پتا ہے. ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا رول نہیں ہے. اگر کوئی ولفلی اتحاد بنتا ہے تو بننے دیں, آپ زبردستی نتھی نہ کریں, لوگوں کو زبردستی اٹھا کر پارٹیوں میں نہ بھیجیں, زبردستی پارٹیوں کے اتحاد نہ کروائیں, اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے دیں. اگر ہم کل, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ترس آ جاتا ہے, جب ان کو مار پڑتی ہے تو ان پہ ترس آ جاتا ہے. پیپلز تحریک انصاف کو آج مار پڑ رہی ہے تو ان کو, چونکہ ہم نے مار کھائی بہت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو شخصیات پر نہیں,
اصولوں پر چلنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سیاسی جماعت نے میڈیا کو آزادی دی, کس سیاسی جماعت نے عدلیہ کو آزادی دی, کس سیاسی جماعت نے میڈیا جو ہے ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو مد نظر رکھا, کس نے اچھا معاشی طور پر پرفارم کیا, کس نے نوجوانوں کے لیے اچھی پالیسیاں بنائیں. اس بنیاد پر نوجوان نسل کو فیصلہ کرنا چاہیے. صرف محبت میں یا نفرت میں فیصلے کریں گے, جذبات میں فیصلے کریں گے, عقل سے فیصلے نہیں کریں گے تو پاکستان ایسا ہی رہے گا جیسا چل رہا ہے. کاش عقل استعمال کریں, کاش دلیل استعمال کریں, کاش آنکھیں کھول کے دیکھیں تو پھر آپ بہتر فیصلہ کر سکیں. جذباتیت پہ ووٹ نہیں دینا, یہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہی ہوں. آپ لوگوں سے میں اس کا جواب بھی لوں گی کہ نوجوان نسل کس چیز کو مد نظر رکھ کر 8 فروری کو ووٹ دے گی. کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے اہم اور بنیادی چیزیں کیا ہیں کسی بھی پارٹی کے لیے؟ سوال لے لیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از زیبا مقصود اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن اسٹڈیز. میرا سوال آپ سب سے ہے کہ کرپشن اور دیگر مسائل, ان سب کا حل تو آپ سب کے منشور میں ہے, لیکن آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج اور اس کی وجہ سے بڑے دیگر مسائل, کیا ان سب کا حل بھی آپ کے منشور میں ہے؟ مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد سیاستدان 2 بیٹھے ہوئے ہیں, انہی سے پوچھیں گے کیا ان کے منشور میں یہ چیز شامل ہے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کے منشور میں یہ چیز شامل ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کا ایک علیحدہ پیج ہوگا, بلکہ اس کے اوپر گراس روٹ لیول تک جو ہے مشاورت کی جا رہی ہے جو کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں, اور اس کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ نے کیسے لنک کرنا ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کلائمیٹک رسک کے اندر سب سے کافی ہائی رینک کرتا ہے, کیونکہ یہاں مانسونز اور پھر اوور آل جو صورتحال آپ نے دیکھا فلڈنگ کی بن جاتی ہے. تو بالکل پی ایم ایل این اس کو جو ہے اس کے اوپر ایک پورا جو ہے چیپٹر ہے اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے فرنٹ پہ لڑ رہی ہے, چونکہ اس کے نتائج ابھی تک جو گھر بہ گئے, جو فصلیں تباہ ہوئیں, اب گھر نئے بنا کر دیے جا رہے ہیں مالکانہ حقوق پہ. گورنمنٹ جو ہے وہ خواتین کو بھی ساتھ امپاور کر رہی ہے. اب سندھ کے اندر جو گھر بن رہے ہیں وہ خواتین کے نام پر ان کو زمین دی گئی ہے اور حکومت گھر بنا کر دے رہی ہے. تو ہم بالکل اس کو ٹاپ پہ اس کو سب سے آگے جا کر. نیکسٹ کوسچن پلیز. جی السلام علیکم, میرا نام ہے محمد حسن اور میں میڈیا اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال دونوں صحافیوں سے ہے. یہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہری بھی ہیں, تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آنے والے الیکشنوں میں یہ ووٹ کس کو دیں گے؟ ویسے یہ آن اسکرین بیٹے یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, اور سیکرٹ بیلٹ کا مطلب سیکرٹ بیلٹ ہے کہ یہ خفیہ ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ میرا ایک اصول ہے, میں نے اپنا بنایا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں پرسنالٹی نہیں دیکھتا, میں پارٹی بھی نہیں دیکھتا. میری جو محبوبہ ہے اس کا نام ہے جمہوریت. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جمہوریت کے سب سے زیادہ قریب کون ہے, جمہوریت کی خدمت کون کر رہا ہے. جو جمہوریت کے سب سے قریب ہوتا ہے میں اس کو ووٹ دیتا ہوں. یہ میرا پیمانہ ہے. اور میں سمجھ رہی تھی آپ کہیں گے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے. جمہوریت ہاں پھر رہائش پذیر ہے اور اس کے قریب کون کون ہے انشاءاللہ جب مجھے ملے گا میں پہلی فرصت میں آپ کو بتا دوں. اب ان سے تو سوال کرنا یہ بنتا نہیں ہے, وہ تو بڑی آبویس سی بات ہے. نیکسٹ کوسچن پلیز. جی پلیز. السلام علیکم. جی جی I am a student of artificial intelligence. میرا کوشچن آپ سب سے ہی ہے کہ یہاں دونوں پارٹیز کے تو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ یہاں کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ ہم نے بلایا تھا, کانٹیکٹ بھی کیے, اویلیبلٹی کا مسئلہ تھا, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور میری پریورٹیز میں یہ شامل تھا کہ جب نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, 2 بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, تو تحریک انصاف بھی ہونی چاہیے. یقین کریں اویلیبلٹی نہیں تھی ان لوگوں کی. ویسے بیٹا وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آ تو جاتے ہیں لیکن گیٹ سے باہر ہی وہ پھر کہیں اور چلے جاتے. نہیں ہم نے کہا تھا کہ آ کے آپ پہلے پریس کانفرنس کر لیں پھر شامل ہو. نیکسٹ کوسچن پلیز.
السلام علیکم, مائی نیم از احمد محمود. فرسٹ آف آل تو سہیل بھائی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں اور بچپن سے آپ کا وہ جو منفرد انداز ہے وہ بہت پسند ہے. میرا کویشچن یہ تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہم لوگوں کو پھر سے انکارپوریٹ کر دینی چاہیے, کیونکہ اس ٹائم جو بھی ہمیں پالیٹیشینس دکھتے ہیں منجے ہوئے سیاستدان جو کہ میچور ہیں اپنی سوچ میں, وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہی نکلے ہوئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے ان ڈیبیٹس میں ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ, کیونکہ ہم نہیں سنبھال رہی ہیں, آپ لوگ کتنا عرصہ ہی رہیں گے, ہم لوگوں پاکستان کا فیوچر ہے, تو کیوں جو ہے پہلے سہیل صاحب جواب دیں. اسٹوڈنٹ fully endorse your point of view, اور واقعی یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو آکسفورڈ ڈبیٹنگ یونین کی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئیں, وہاں سے انہوں نے تجربہ حاصل کیا. اسی طرح ہماری جو پرانے جو بھٹو صاحب تھے, برٹرن رسل کو اپنے زمانے میں لیٹر لکھا کرتے تھے, اس وقت کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے. تو جو لوگ بھی اس پروسیس سے گزرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہتر پالیٹکس کو سمجھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف جو وائلنس ہے, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہو لیکن وائلنس نہ ہو. جیسا ایک عام آدمی اگر اسٹوڈنٹس پالیٹکس نہیں ہوتی تو اس پارلیمنٹ کا خواب نہیں دیکھ سکتا تھا. اور پھر میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ لیاقت بلوچ صاحب سے لے کر آپ کہاں تک آ جائیں, جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں ان کا معیار دیکھیں, سپیچز کا, ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر اور باقی لوگوں کی. یہ ضیاء الحق دور میں ہی کلاشنکوف کلچر آیا اور اس نے اسٹوڈنٹ یونین بین کی. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو وائلنس تھا وہ بھی داخل کیا گیا جان بوجھ کر تاکہ اس پابندی کو لگایا جائے, اور پھر سرمایہ داروں کے, جرنیلوں کے, بیوروکریٹس کے اور جاگیرداروں کے جو نااہل بچے ہیں ان کو داخل کیا جائے, اور ایک پورا پروسیس میں سے جو اہل لوگ اس میں سے نکل کر آتے ہیں. اب آپ کی یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں آئے گا اس کے اندر کوئی صلاحیت ہوگی تو آگے آئے گا نا, تو ان کو پروسیس کو روک دیا گیا ہے سارا, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہونی چاہیے لیکن وہ جماعتی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. وہ تھیری پہ ہو, آپ لوگوں کی سوسائٹیز ہوں, وہ اسٹوڈنٹ کے ایشوز کے اوپر ہو, لیکن اس کی اور وہ پارٹی پالیٹکس جو ہے وہ اگر اسکولز میں آ جائے گی, وہ اگر یونیورسٹیز میں آ جائے گی تو وہ نقصان دہ ہوگی, کیونکہ ابھی پارٹی پالیٹکس کو بھی بڑا میچور ہونا ہے. نیکسٹ کوسچن پلیز. السلام علیکم, میرا نام خدیجہ ہے اور میں میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میرا سوال سر سہیل سے ہے کہ 75 سال سے جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے اچھا کام ہم نے کیا ہے, اچھا کام ہم کر رہے ہیں, جو برا کام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کوئی کیوں نہیں لیتا, اس کو کوئی آن کیوں نہیں کرتا, جو ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری کوئی کیوں نہیں لیتا. دیکھیں جی, پہلی تو بات ہے کہ اگر اچھے کام ہوئے ہوتے تو آج پاکستان بہتر حالات میں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر اچھے کام نہیں ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب ہی ہم کولیکٹیولی ذمہ دار ہیں. میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ ہی اکیلا ذمہ دار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں, سب طبقے ذمہ دار ہیں. اگر کوئی ایک بھی طبقہ اچھا کام کر رہا ہوتا تو آج ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدل گئی ہوتی, سیاسی جماعتیں اچھا کام کر رہی ہوتی, بیوروکریسی اچھا کام کر رہی ہوتی, یا ہم صحافی اچھا کام کر رہے ہوتے, تو ملک کی تقدیر بدل گئی ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک طرح سے مجرم ہیں, اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم سب کولیکٹیولی مجرم ہیں تو اس سے نکلیں کیا. دیکھیں, پاکستان کے پاس ایک راستہ موجود ہے جو کہ بہت سے ملکوں کے پاس نہیں ہوتا, اور وہ ہے پاکستان کا آئین, جس پر اتفاق ہے, جس پر اتحاد ہے, جس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بس آپ آئین کو پکڑ لیں اور صرف یہ دیکھیں کہ کون آئین پہ چلتا ہے, کون آئین پہ نہیں چلتا. بڑا آسان ہے. صحافی کو چیک کرنا ہو آپ نے کہ یہ صحافی ٹھیک ہے یا غلط ہے, بڑا آسان ہے کہ کیا یہ حکومت کے خلاف ہے یا حکومت کے حق میں ہے. اگر حکومت کے خلاف ہے تو سمجھے صحیح صحافی ہے, حکومت کے ساتھ مل گیا ہے تو سمجھ لیں کہ چمچہ ہے. تو بھائی بنیادی طریقے ہیں چیزوں کو چیک کرنے کے, آپ اس کے مطابق چیک کر لیں, کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ. جی بیٹا آپ کا سوال. ویسے چودھری منظور صاحب پھر تو بلاول کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی نا, 16 مہینوں کی معیشت. ہم لیتے ہیں, نہیں لیتے. نہیں, ایک سیکنڈ بات سن لینا. اب اگر آپ سب کو ایک پلڑے میں ڈال دیں گے,
آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے اس ملک کے اندر آئین بنایا. آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے دوبارہ پھر اس آئین کو کلین کیا. ہمارے پاس تو 125 سیٹیں تھیں. ہم نے 2/3 اکثریت لوگوں کے ساتھ باقی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے کیا. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. تو ہم جب آتے ہیں چیزیں کرتے ہیں. ہم نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن اور اس کے بعد 2 بہادر حکومتیں آئیں جو اینٹی امریکہ تھی. کسی میں جرت نہیں تھی کہ 1 انچ آگے بڑھا سکے. سو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی سی پیک جو اس وقت کیا کنسیو کیا اور پھر اس کے بعد جو اس کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو ہم نے جو کام کیے ہمیں کہیں کہ ہم نے وہ کام کیے. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم گالی دینے لگتے ہیں تو سب کو. ہمیں کہیں کہ آپ نے یہ کام کیا اور آپ نے یہ کام نہیں کیا, اور باقی جماعتوں کو بھی بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیا اور یہ کام نہیں کیا. ہمارے پلڑے میں جو غلط ہے وہ ڈالیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ہم نے مائل سٹون اچیو کیے ہیں ان کو بھی بتائیں لوگوں کو کہ وہ ہم نے کیے ہیں. جی سوال آپ کا. السلام علیکم, میرا نام علینا ہے اور میرا سوال سر سہیل وڑائچ صاحب سے ہے. سر, جمہوریت کی اگر آپ معنی دیکھیں تو اس میں تو عوام کا ذکر اتنا زیادہ کیا جاتا ہے. عوام کی حکومت, عوام سے حکومت اور عوام کے لیے حکومت. تو آج کل جو ہے وہ سارے سے اتنے سیلفش کیوں ہو گئے ہیں کہ انہیں عوام کی جو ہے وہ فکر ہے ہی نہیں. دیکھیں, ایک تو جمہوریت کی جو تعریف ہے نا وہ بھی اب بدل گئی ہے. پہلے یہ ہوتی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ عوام کی حکومت جس کو عوام ہی چلاتے ہیں, عوام ہی سپورٹ کرتے ہیں, عوام کے لیے ہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ ہے یا آج جو مستعمل ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے, اس ڈیفینیشن کو. وہ یہ ہے کہ جمہوریت اس حکومت کو کہتے ہیں, ایسے نظام کو کہتے ہیں جس میں میجارٹی کی مرضی کی حکومت ہوتی ہے لیکن وہ منارٹی کے رائٹس کی حفاظت کرتی ہے. اب جو پہلے یہ ہوتا تھا میجارٹیزم, پہلے جمہوریت کو کہتے تھے بس جس کی میجارٹی آ گئی بس اس کو حکومت دے دو. نہیں, اب یہ اصول نہیں مانا جاتا. اب اصول یہ ہے کہ حکومت میجارٹی بنائے گی, لیکن جو رہ گئے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف بھی ووٹ دیا ہے اس کے مفادات کا تحفظ بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو جمہوریت کو اب ریفائن کیا گیا ہے کہ یہ ایسی میجارٹی کی حکومت ہے کہ جس میں منارٹی کے رائٹس کا بھی تحفظ کیا جائے گا. باقی جو بات ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ کمزور سے کمزور جمہوریت جو ہے وہ بھی ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہوتی ہے, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں نہ آپ اپنی مرضی سے بندے کو لاتے ہیں نہ آپ اپنی مرضی سے بھیج سکتے ہیں. کم از کم جمہوریت میں آپ اپنی مرضی سے لاتے ہیں اور جب آپ چاہتے ہیں اس کو بھیج بھی دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بہتر نظام ہے. جی آپ کا سوال. السلام علیکم, میرا نام فہد جاوید ہے. میرا آپ نے جو کویشچن کیا تھا اس کا میں آنسر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو میں ووٹ دوں گا کیا اس کو عزت دی جائے گی؟ جیسے نون لیگ کا ایک موٹو تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اگر الیکشن آتے ہیں اس سے 6 ماہ یا 7 ماہ پہلے یا سال پہلے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون سی پارٹی آگے آ رہی ہے. جیسے اگر ہم 2018 کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا بڑا زور تھا. اب فار ایگزامپل میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہوں تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کبھی بھی آگے نہیں آئے گی, اس کا ووٹ بینک جتنا مرضی ہو. کیا میں سہیل صاحب سے یہ کویشچن کرتا ہوں کہ کیا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کبھی ہو سکتے ہیں؟ اگر میرے ووٹ کو عزت دی جائے گی کبھی, اگر میں ووٹ دے رہا ہوں تو کیا واقعی وہ آگے آئے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ پلیز بتا دیجیے. سہیل صاحب, ووٹ کو عزت دو کی ذرا ڈیفینیشن بتا دیں. آپ سب لوگ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو کی ڈیفینیشن ایکچولی میں ہے کیا؟ جی دیکھیں, ووٹ کو عزت دو کا تو مطلب یہی ہے کہ جس کی پاپولیرٹی ہے, جس کے ساتھ مقبولیت ہے, اسی کو حکومت ملے. لیکن پاکستان, میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان ایک پیور ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے جہاں پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہے پاکستانی سیاست میں. چنانچہ محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں میجارٹی لے کے جیتی, لیکن ان کو حکومت نہیں دی گئی, اور پہلے طے کیا گیا کہ دفاع, خارجہ اور فائنانس, اس کے 3 وزیر اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے. تب انہیں اقتدار دیا گیا. 1970 میں جو تھا, 1970 میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی اور وہاں کی مسلم لیگ جیت جائے, وہاں عوامی لیگ جیت گئی.
وہ چاہتے تھے کہ یہاں مغربی پاکستان میں قیوم لیگ جیتے، لیکن یہاں جیت گئی پیپلز پارٹی، تو انہوں نے کیا کیا، 1 سال تک اقتدار ہی نہیں دیا۔ تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مقبولیت اور قبولیت کا کمبینیشن چلے گا، اور جب تک آپ اس کو چینج نہیں کرتے، یہ عوام کی طاقت کر سکتی ہے، انقلاب کر سکتا ہے، یا پھر مقتدرہ خود سوچے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ابھی تو اس کی صورت نظر نہیں آتی۔ میں ایک تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی۔ بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں، جس طرح ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو قبولیت بھی چاہیے، قبولیت سے کیا کسی نے جان چھڑوائی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حالیہ تاریخ میں بولیویا میں 2008 میں ایک گدڑیا تھا، اور وہاں پہ گورے قابض تھے، اس نے انتخاب لڑا اور وہ جیتا۔ 2 ٹرموں میں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سب سے تیزی سے غربت اس نے ختم کی، نیشنلائز کیے اپنی سارے اثاثے، وہ غریبوں پر لگائے، عوام پر لگائے۔ اس کے خلاف کو کروایا امریکہ نے، کو کروا کے ایک گوری عورت کو وہاں بٹھا دیا، یہ ارجنٹائنا بھاگ گیا، ارجنٹائنا سے بیٹھ کے اس نے الیکشن لڑا، جیت کے پھر آ گیا۔ اس کا بندہ آج پاور میں ہے، جو اس کے وزیر خزانہ تھا، اور دنیا اور اس کے پاس کوئی آئٹم بم نہیں تھا۔ اور یار مال سارا اندر کر لیتے ہو، اور پھر کہتے ہو برازیل دیکھ، لولا دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ نکولس مدورو دیکھ لیں۔ اور جب آپ خزانہ اٹھا کے بھاگنا ہے تو پھر وہ آپ کا جوتا لے کے بیٹھیں گے، اور پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک کو کٹ پڑ رہی ہے، ایک تو بتی چک کے کھڑے ہونے کی، جوتی غلط تو نہیں لگ رہی، وہ جوتیاں کھا بیٹھتے ہیں، اگلا آ جاتا ہے، پھر تینوں باری باری ہم مار کھاتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز دیز آر لمیٹڈ کمپنیز، ناٹ دی پارٹیز، دیز آر بزنس کنسرنس۔ میں جس طرح یہ کیوں کمزوری ہے آپ کی؟ جب آپ کے پاس نوٹ کا بینک ہوتا ہے نا، پھر ووٹ کا بینک نہیں رہتا آپ کے پاس، مال ہوتا ہے آپ کا۔ یہ مال سے محبت چھوڑیں اور اس سے اپنا رشتہ توڑیں تو آپ سیاسی لیڈر بنیں گے۔ اب پولیٹیکل پروسیس کے اندر سے پولیٹیکل سیاسی کارکن معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کو کیسے واپس لایا جائے؟ اگر آپ نے پالیٹکس کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ورنہ تو کہانی جو ہے وہ سب کے سامنے۔ رانا صاحب الیکشن لڑ سکتے نے، امیر آدمی نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنسرن جو انہوں نے چودھری صاحب نے شو کیا بالکل ٹھیک ہے۔ سیاست پیسے کے بل بوتے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس کا ایک سلوشن آپ کو بتایا کہ آپ لوکل باڈیز کو انٹروڈیوس کرائیں، تاکہ یہ جو لمیٹڈ مواقع ہیں یہ کم از کم 1 لاکھ پہ چلے جائیں، لیکن ادھر ریگولیشن ہونی چاہیے کہ پیسے کے، لیکن دنیا میں بھی ایسے دیکھیں، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ فنڈ ریزنگ کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اس کو اتنے میچورلی نہیں کر سکی، تو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور کینڈیڈیٹ کو عوام پیسے دیتی ہے کہ وہ الیکشن لڑے جو اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں لوگ خود لیتے ہیں یا جو لابیز ہوتی ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں، تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ووٹ کو عزت دو، میرے خیال سے سہیل صاحب نے بڑے اس کو ڈیٹیل میں بہترین طریقے سے سمجھا دیا۔ جو عوامی مقبولیت ہے، جس دن جس کا ووٹ ڈلتا ہے، جس کو ووٹ، اسی کا ووٹ نکلنا چاہیے، اس کی گنتی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ اوپر سے اگر ریاست کو ریاستی ادارے کنٹرول کرتے ہیں، نیچے سے سماج کو بہت ساری تنظیمیں ہیں جو منظم کرتی ہیں۔ آپ نے وہ سارا نیٹ ورک توڑ دیا ہے۔ اسٹوڈنٹس یونین کی بات ہو رہی تھی، مزدور یونینز کہاں پہ ہیں آج؟ آپ کی ختم کر دی گئی، کسانوں کی تنظیمیں ختم کر دی گئی، سول سوسائٹی کی تنظیمیں ختم کر دی گئی۔ صرف آپ اگر لوکل باڈیز کے ذریعے کہیں گے تو وہاں پہ بھی وہ جس قسم کے لوگ آگے آ جاتے ہیں، تو آپ نے پورا وہ نیٹ ورک ہی توڑ دیا ہے جو جمہوریت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لاسٹ کوسچن۔ السلام علیکم، میرا نام محمد علی ہے۔ میرا کویشچن میڈیا سے ہے اور صحافیوں سے۔ ہم اکثر ٹاک شو دیکھتے ہیں، اس میں 70 سے 80% سیاسی جماعتیں کو ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور عوامی ایشوز کو اتنا نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ایشوز پر اتنا ڈسکس نہیں کرتے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میرا بھی آپ لوگوں دونوں سے یہی سوال ہے۔ میں اگر اجازت دیں، جی پلیز۔ جو سوشل ایشو کا شو آپ نے کیا تھا، میں نے اور آپ نے کیا تھا، جی جی جی، ہم سیاست پہ بات نہیں کرتے تھے، مارننگ شو جو ہم بالکل بالکل تو ہم نے کیا، لیکن تو اتنا نہیں کر سکے جتنا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جی دیکھیے، آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ میڈیا جو ہے وہ ایسے نہیں چلتا کہ کوئی ٹیبل کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی کی ڈسکشنز کرتے ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے، آپ کا وہم ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو بلا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہی میڈیا کو چلاتے ہیں، عوام۔ وہ کیسے؟
کہ ہمیں پیسے کہاں سے ملتے ہیں. آپ کو پتا ہے پیسے کیسے ملتے ہیں, میڈیا کیسے چلتا ہے؟ میڈیا بھی بالکل سیاسی جماعتوں کی طرح پاپولیرٹی پر چلتا ہے. آپ جس پروگرام کو زیادہ دیکھتے ہیں اس کو زیادہ اشتہار ملتے ہیں, ان اشتہاروں سے ہماری تنخواہ آتی ہے, انہی سے جو ہے وہ ہمارے پروگرام چلتے ہیں. تو بنیادی طور پر جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. آپ کسی اور چیز کو پسند کرنا شروع کر دیں ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے. ہم تو آپ کے پیسے سے, آپ کی مرضی سے, آپ کی رائے سے چلتے ہیں اور اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. میڈیا تو دراصل عوام کا نمائندہ ہے, آپ کا سپوکس پرسن ہے. آپ جس طرح کے پروگرام چاہتے ہیں, جس کو پسند کرتے ہیں, وہی سب سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے, وہی شو سب سے زیادہ چلتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کی پسند پہ چلنے والا میڈیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا آخری آپ لوگوں سے یہ کہ اب یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ شوز میں لڑائی کروا کے اور یہ سوچے کہ ہمیں ریٹنگ ملے گی, پی ٹی آئی کا بٹھا لو, نون لیگ کا بٹھا لو, ان میں تو میں کرا لو. ایک دو شوز میں بڑے برے واقعات بھی پیش آئے, ایک دوسرے کو مارنے کے بھی, تھپڑ مارنے کے بھی. میرا خیال ہے عوام کو بھی اپنا ذرا مائنڈ سیٹ آپ لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جس شو میں لڑائی ہوتی ہے لوگ رک جاتے ہیں, سوئچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا یہاں لڑائی ہوتی ہے اور اسی چینل کی, اسی پروگرام کی ریٹنگ ہو جاتی ہے, اسی اینکر کی واہ واہ ہو جاتی ہے, یار اس کے پروگرام میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑا. تو یہ بات سہیل صاحب نے بالکل ٹھیک کی. جو عوام فلم دیکھنا چاہتے ہیں ڈائریکٹر ویسی فلم بناتا ہے. بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کامسیٹ یونیورسٹی کی انتظامیہ, اسٹوڈنٹس, سب کا بہت شکریہ. اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہ تھا, یوتھ, نوجوان, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ کو بھی اجاگر کیا جائے, سامنے لایا جائے. سیاستدان نعرے تو لگاتے ہیں لیکن یہ میڈیا ہی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم لوگ یوتھ کی آواز بن سکتے ہیں, سیاستدانوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نعرے کیا لگا رہے ہیں اور نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے, کیا چاہتی ہے آپ لوگوں سے. ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا. انشاءاللہ آگے بھی فردر بھی ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے پروگرامز کرتے رہیں گے اور نوجوان کی جو نسل ہے, آواز ہے, وہ بنتے رہیں گے اور ان کی جو سوچ ہے ان کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے, سیاستدانوں تک پہنچاتے رہیں گے. ایک بار پھر سے کامسیٹ یونیورسٹی کا, انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ. اور خاص کر میرے جو مہمان ہیں جو ہماری ریکویسٹ پہ آئے, رانا احسان افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ, چودھری منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ, قاضی سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ, سہیل وڑائچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, فیڈ بیک ضرور دیں. اللہ حافظ.